پرانے عہد نامے میں زبور کے بعد امثال کی کتاب ہے. امثال کی کتاب اس کا 6واں باب 16ویں آیت سے 19ویں آیت تک پڑھوں گا. پرانے عہد نامے میں زبور کے بعد اگلی کتاب امثال ہے. 621 صفحہ جہاں سے ہم پڑھیں گے. پلیز کھول لیں سارے. امثال کی کتاب 6واں باب 16ویں آیت سے. 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے. دوبارہ پڑھ رہا ہوں. 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے. اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے. سب بولے آمین. آج کا پیغام ایک منفرد پیغام ہوگا آپ کے لیے، اور شاید یہ پیغام آپ پہلی دفعہ سنیں گے. اس لیے میں پیغام شروع کرنے سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ نہایت توجہ سے اس پیغام کو سنیں، کیونکہ اس میں بہت سی باتیں آپ کے لیے نئی ہوں گی. ہم سب جانتے ہیں کہ خدا محبت ہے. کتنے جو جانتے ہیں کہ خدا محبت ہے؟ جی ہم سب جانتے ہیں خدا محبت ہے، اور خدا محبت کرتا ہے، اس کا نام محبت ہے. لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ خدا نفرت بھی کرتا ہے. خدا جو محبت ہے، کچھ باتیں ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے، بلکہ نفرت سے ایک اور نیچے لفظ ہے کراہیت. اسے کراہیت ہے، نفرت کی ایک لاسٹ ڈگری. اتنی نفرت. خدا کو چند باتوں سے بے حد نفرت ہے، جن میں سے پہلے نمبر پہ ہم نے پڑھا ہے. کیا پڑھا ہے جی؟ 6 چیزیں ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے. نمبر 1 کیا ہے جی؟ سب اگر بائبل کھولیے تو بولے کیا ہے؟ نمبر 1 اونچی آنکھیں. کیا لکھا ہے؟ پھر بولے کیا لکھا ہے؟ اونچی آنکھیں. اس کا مطلب پنجابی میں ہم اکثر کہتے ہیں یا اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں فلاں شخص نے اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھی ہوئی ہیں. پنجابی میں محاورہ ہے، انہوں نے اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھی ہیں. اونچی آنکھیں رکھنے کا مطلب جو یہاں پہ ہے مغرور آنکھیں، جو کسی کو کیا کہنا ہے جی، جو آدمی کو آدمی نہیں سمجھتی، انسان کو انسان نہیں سمجھتے. وہ لوگ جو دوسروں کو گھٹیا سمجھتے، دوسروں کو کمتر سمجھتے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتے ہیں، وہ اونچی آنکھیں رکھتے ہیں. اور خدا ایسی اونچی آنکھوں کے خلاف ہے. خدا کو پسند ہے کہ ہم اپنی آنکھیں دھیمی نیچے رکھتے ہوئے عاجزی انکساری کے ساتھ زندگی بسر کریں. اونچی آنکھوں سے یعنی کہ غرور سے، تکبر سے، بڑے بول بولنے سے، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھنے سے خدا کو نفرت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلا گناہ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت سی باتیں آج آپ کے لیے نہیں ہوں گی. سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ کون سا تھا؟ حسد، تکبر، غرور، پرائیڈ. یہ پہلا گناہ تھا. آدم اور حوا نے گناہ کیا، خدا کی نافرمانی کی. یہ پہلا گناہ نہیں تھا. پہلا گناہ تکبر تھا، غرور تھا. اور میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ وہ غرور کس نے کیا اور اس کو سزا بھی ملی. لیکن چند باتیں اس سے پہلے سنیے. تکبر، غرور رسوائی لاتا ہے. اردو میں ایک محاورہ ہے غرور کا سر نیچے. آپ نے سنا ہے یہ محاورہ؟ بولیے ذرا.
غرور کا سر نیچے. لیکن ہم محاورے کو چھوڑے, ہم بائبل کی بات کریں گے. تکبر رسوائی لاتا ہے, ذلت کو لاتا ہے, شرم کا باعث بنتا ہے. امثال کی کتاب 11واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے تکبر کے ساتھ رسوائی آتی ہے. اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے, اگر کوئی شخص غرور کرتا ہے, گھمنڈ کرتا ہے, تو یاد رکھے اس کے بعد رسوائی ہے, ذلت ہے, عزت نہیں. اور پھر امثال کی کتاب میں لکھا ہے تکبر کا نتیجہ ہلاکت ہے. گھمنڈ, غرور, اس کا نتیجہ ہلاکت ہے. اور ایک اور آیت لکھی ہوئی ہے مثال میں ہی, خود بینی کا نتیجہ زوال ہے. خود بینی کا مطلب ہے بس اپنے آپ پہ نگاہ رکھنا, او میں کیا ہوں, واہ. جس کو کہتے ہیں یہ زمین پہ نہیں چلتے, زمین سے ایک ایک بالش ان کے پاؤں اوپر چلتے ہیں. خود بینی, اپنے آپ پر نگاہ رکھنا, اپنے احوال پہ نظر رکھنا اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جاننا, اس کی سزا زوال ہے. اور پھر پہلے تیموتھیوس میں پالوس خدا کا خادم 30 باب کی 6 آیت میں لکھتا ہے غرور سے, تکبر سے باز آؤ, کیونکہ اگر تکبر سے, غرور سے باز نہ آئے تو ابلیس کی سزا پائیں گے. کیسی سزا پائیں گے؟ ابلیس کی سی سزا. کیسی سزا؟ جیسی ابلیس کو ملی. اور میں نے کہا تھا آگے چل کے میں بتاؤں گا, اگر گھمنڈ سے باز نہ آئے, اگر غرور سے باز نہ آئے, اگر تکبر ہماری زندگی میں پایا گیا تو شیطان کو جیسی سزا ملی اور جیسی اسے ابھی ملنی ہے ویسی سزا پائیں گے. پھر کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے, لکھا ہے خدا مغروروں کو پست کرے گا. یعقوب کے خط میں, نیات نامے میں 4 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے خدا مغروروں کو پست کر دے گا, اونچی آنکھوں کو وہ نیچا کر دے گا. اور پھر یسایہ کی کتاب اس کے 2 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. سنیے غور سے, یہ بڑی خطرناک بات ہے. اگر کوئی مغرور ہے, اگر کوئی گھمنڈ کرتا ہے, تکبر میں ہے, تو یاد رکھے خدا اس کا مقابلہ کرتا ہے. کسی بڑے آدمی کی دشمنی مول لینا آسان نہیں ہے. ایک عام پولیس کا سپاہی جو ہے, اگر وہ آپ کے ساتھ, آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اور وہ آپ کا مقابلہ کرنا چاہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں. عام سا ایک آدمی, اور اگر تھوڑا سا اس سے بڑا ہو, اے ایس آئی ہو, سب انسپیکٹر ہو, انسپیکٹر ہو, پھر ڈی ایس پی یا ایس پی ہو, تو اور آپ کام چاہتے ہیں. وہ ایک آئی جی میرے خلاف ہو گیا, اس کو چھوڑے جی, گورنر ہو, اس کا ایک جو وہاں پہ کام کرنے والا 4 درجے کا ملازم ہے, اس کے بھی اگر وہ آپ کے خلاف ہو تو آپ ڈریں گے. لیکن یہاں لکھا ہے غرور کرنے والوں کے خلاف خدا خود مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. تو خدا کا مقابلہ آپ کو برداشت ہے؟ اب چند باتیں سنیے غرور کے بارے میں, اور یہ آپ بتائیں گے. ذرا سوچیے گا, میں آپ سے پوچھوں گا, ابھی میں مائک آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں, تو سنیے غور سے. آپ کے خیال میں کس طرح کا غرور لوگ کرتے ہیں؟ ایک میں بتاتا ہوں, باقی آپ سوچ رہے ہیں. ایک میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی آسانی ہو جائے. کس طرح کا غرور پایا جاتا ہے؟ ایک غرور وہ ہے کلام کو بہت جاننے کا غرور, کلام کو بہت زیادہ جان لینے کا غرور بہت سے لوگوں کے پایا جاتا ہے. جی میرے اتنا تو بات کنو کلام آتا ہے, میرے سے زیادہ بائبل کی کس کو واقفیت ہے؟ شیطان کو آپ سے زیادہ کلام کی واقفیت ہے. وہ تو خداوند یسوع مسیح کے سامنے کلام کی آیتیں لے کے آ گیا اور یسوع مسیح سے کہتا ہے لکھا ہے. تو جو لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ مجھے کلام کی بڑی سمجھ ہے, سمجھ نہیں ہوتی, انہیں واقفیت ہوتی ہے. سمجھ اور واقفیت میں فرق ہے. کلام سے واقف ہے, اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی مل جیسے ہی ہمیں پاسٹر, کوئی پادری مل جیسے ہی ایسا سوال کروں گا پادری بھاگ جائے گا. اس قدر گھمنڈ انہیں ہوتا ہے, اور کئی دفعہ وہ ایسا سوال کرتے ہیں, سنیے,
ایسا سوال کرتے ہیں خدا کے خادموں سے، ایسا سوال کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ پاسٹر کو اس کا جواب نہیں پتا ہوگا، اور ہم کہیں گے واہ میں نے تو پاسٹر کو شکست دے دی، اور اس کا جواب انہیں خود معلوم ہوتا ہے۔ ایسے علم کے لیے ہلاکت ہے۔ اور پھر بہت سے لوگ خدا کے کلام کا علم رکھتے ہیں، خدا کے کلام کی واقفیت رکھتے ہیں، اس گھمنڈ میں ہے کہ میرے جیسا کلام کسے معلوم ہے، کون ہے جس کو بائبل کی معلومات میرے جیسی ہے، لیکن اس کو قبول نہیں کرتے۔ لکھا ہے مبارک ہے وہ جو اس کتاب کو پڑھتا ہے، اور آگے جو اس کو سنتا ہے اور جو اس پر عمل کرتا ہے۔ اور ایسے لوگوں نے صرف پڑھا ہے، ایسے لوگوں نے صرف سنا ہے، عمل نہیں کیا۔ غرور اور گھمنڈ اس قدر زیادہ پایا جاتا ہے، دوسروں کو شکست دینے کا خیال ان میں ہے۔ اور جب خدا کے کلام کی بات ہم کہتے ہیں توبہ کرو، نجات پاؤ، یسوع مسیح کو قبول کرو، تو وہ ہسٹری کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، قبول نہیں کرتے۔ گھمنڈ، اور ایسے گھمنڈیوں کا علاج یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، بتائیے اور کس طرح کا گھمنڈ ہو سکتا ہے؟ ایک تھوڑا سا میں پھر بتا دوں۔ مثال کے طور پر ایک گھمنڈ یہ ہے، میرے بچے بڑے پڑھے لکھے ہیں، اچھی بات ہے، پڑھائیں آپ، ان کو تعلیم دینی چاہیے۔ تعلیم کے بغیر پاکستان میں، خاص طور سے مسیحیوں سے کہہ رہا ہوں، تعلیم کے بغیر مسیحی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اچھی بات ہے۔ لیکن بعض لوگ اس گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں، اس فخر میں پڑے ہوئے ہیں، اس تکبر میں پڑے ہیں کہ میری تعلیم دوسروں سے اچھی ہے، میرے بچے MBA کر گئے، اچھی بات ہے، میں نے کہا، لیکن یہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسروں کو اپنے آپ سے نیچا درجہ نہ دیجیے، دوسروں کو اپنے آپ سے گھٹیا نہ سمجھیے، اس گھمنڈ میں آپ اوپر نہ چلیں، ایسے اونچی آنکھیں کر کے نہ چلیں کہ میرا مقابلہ کون کرے گا، میرا بیٹا ایک MA ہے، ایک PhD کر رہا ہے، ایک MA انگلش ہے، اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں۔ اگر ہے تو اچھی بات ہے، آپ کے لیے ہے، کاش کے ان کی اچھی تعلیم کلیسیا کے لیے خرچ ہو، کاش کے ان کی اچھی تعلیم مسیح قوم کے لیے فائدہ مند ہو، کاش کہ ان کی اچھی تعلیم کی وجہ سے لوگوں کو برکت ملے۔ لیکن اگر صرف گھمنڈ ہے، اگر صرف تکبر ہے، خدا غرور کا سر نیچا کر دیتا ہے۔ جی بھائی، آپ سے ایک سوال ہے، آپ بتائیے کس طرح کا گھمنڈ لوگ کرتے ہیں، کوئی سا بتا دیں۔ ایک تو میں نے بتایا کہ تعلیم کا بڑا گھمنڈ ہوتا ہے کہ بچے کو تعلیم یافتہ ہے، ایک میں نے بتایا جی کلام بہت زیادہ آتا ہے۔ آپ کے خیال میں کوئی ہے گھمنڈ؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، ہاں جی بالکل، پیسہ بڑا ہے جی، اور کہتے ہیں پیسہ ہتھانی محل ہے، اور دولت پار لگا کے اڑ جاتی ہے، دولت پار لگا کے اڑ جاتی ہے، آج یہ میرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی۔ پیسے کا بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، میرے جیسا امیر آدمی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اور امیر آدمی کو یسوع مسیح کی ایک تمثیل میں کیا کہا گا؟ اے بے وقوف، اے نادان، تجھے معلوم نہیں کہ یہ کوٹھیاں جو تو نے جمع کر رکھی ہیں، یہ اناج اور یہ بڑے 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 محل تعمیر کر رکھے ہیں، اگر آج تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے تو یہ کس کی ہوگی؟ اونچے محل منارے تیرے ہورنا نے مان لینے نے۔ تو پھر کیا گھمنڈ ہے؟ اسکندر اعظم کے بارے میں نے سنا، ساری دنیا کو فتح کرنے والا، کہا جاتا ہے کہ جب وہ کہنے لگا کہ اس نے مرنے سے پہلے کہا کہ جب میں مروں تو میرا جنازہ جا رہا ہو تو میرے ہاتھ باہر کو رکھنا، دونوں ہاتھ اس طرح سے، تاکہ لوگ جانیں کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، دنیا کو فتح کرنے والا خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، ایسا گھمنڈ، دولت کا گھمنڈ خطرناک ہے، اور لیکن زر کی دوستی ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے۔ سن لیجئے، زر کی دوستی ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا، آگے کیا ہے؟ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے، دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، ناممکن نہیں کہا۔ ہلو، ناممکن نہیں کہا۔ بڑے بڑے دولت مند ہیں خدا کے لوگ۔ مورس رولو ایک بہت بڑا خادم جو پاکستان میں بھی آیا کچھ سال پہلے، PGA میں اس کی بڑی میٹنگز ہوئی، اپنے جہاز پہ آیا تھا، اپنے جہاز پہ۔ دولت، ایمانداروں کے پاس اگر دولت ہے اور اس دولت کا وہ خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں اور گھمنڈ نہیں ہے، غرور نہیں ہے،
تو پھر راست باز ہے وہ، اور وہ اپنی دولت کو یہ کہتے ہیں اے خداوند یہ سب کچھ تو نے دیا ہے. فارسی کا ایک شعر یاد آ گیا ہے، پتہ نہیں کسی کو آتا ہے کہ نہیں، لیکن آسان ہے. وہ شعر اس طرح سے ہے، ذہن سے نکل گیا، ابھی یاد آ جائے گا. تو پھر سنیے، دنیا کی جو دولت ہے، دنیا کی جو دولت ہے، دنیا کی جو روپیہ پیسہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یاد آ گیا. در حقیقت مال کے ہر شے خدا است. در حقیقت مال کے ہر شے خدا است. اس کا مطلب کہ ہر چیز کا مالک خدا ہے. در حقیقت مال کے ہر شے خدا است. ایمانت برائے چند روز نزد ما است. اس کا مطلب کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے چند روز کے لیے ہمارے پاس امانت ہے. تو یہ تو چند روز کے لیے ہے، پر اڑا کے اڑ جائے گی. اس کا اچھا استعمال کیجئے. اگر دولت مند ہے تو گھمنڈ نہ کریں، دولت مند بنیں، ضرور بنیں، محنت کریں. لکھا ہے کہ خدا محنتی کے ہاتھ کو دولت مند بنا دیتا ہے. محنت کریں، دو نوکریاں کریں، اچھا ہے، اور کام کریں، دولت کمائیں، پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، لیکن زار کی دوستی نہیں ہونی چاہیے. زار ہونا چاہیے، دولت ہونا چاہیے، لیکن دولت کی دوستی، زار کا پیار، لسٹ، اس سے خدا کو نفرت ہے. تو یہ بھی ایک بڑا گھمنڈ ہے. اور جائیداد کا بھی بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، اونچے محل منارے، اس کا بھی بڑا گھمنڈ ہوتا ہے. جی میرے پاس بڑا اچھا محل ہے، یہ اور لوگ نے مار لینے ہیں. اس کا بھی بڑا گھمنڈ ہوتا ہے. گھمنڈ کرنا ہے تو یہ کرے کہ اے خدا تیرا شکر کرتا ہوں، اے یسوع تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے یوحنا کی انجیل میں کہہ دیا تھا، 14 باب میں کہہ دیا تھا، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے محل تیار کروں. ہمارے لیے تو محل آسمان پہ تیار ہو رہے ہیں. سب بولے ہاللیلویا. محل جو آسمان پہ تیار ہو رہے ہیں اس پہ فخر کیجئے، اس پہ فخر کیجئے. پولس کہتا ہے خدا نہ کرے میں کسی چیز پہ فخر کروں، اگر فخر کروں تو صرف یسوع کی صلیب پہ کروں گا. ہاللیلویا. پولس کے پاس فخر کرنے کے لیے بہت کچھ تھا. تعلیم کے لیے بڑا فخر کر سکتا تھا، گھمنڈ کر سکتا تھا، ڈاکٹریٹ ڈگریز رکھتا تھا، گلیلی تھا، رومن تھا، یہودیوں میں اعلیٰ فرقے سے تھا، اور پھر بڑی کتابوں کا لکھنے والا، بائبل مقدس کی اس نے 14 خطوط لکھے، مشنری سفر کیے، مسیح کے لیے دکھ سہے، کلیسیائیں قائم کی، لیڈرشپ پہ کام کیا، روحیں جیتی. لیکن وہ کہتا ہے میں نکما نوکر ہوں. آپ کو کس بات کا گھمنڈ ہے؟ کچھ لوگ کچھ اور طرح کا گھمنڈ بھی ہوتا ہے. ہاں جی پیچھے میں ایک ہاتھ دیکھ رہا تھا. ہاں جی کوئی اور گھمنڈ آپ خود بتائیں، اور کیسے گھمنڈ ہو سکتا ہے؟ پرائڈ آف بیوٹی. پرائڈ آف بیوٹی. او ہاں یہ بھی ٹھیک ہے جی، پرائڈ آف بیوٹی. یہ بڑی مطلب خطرناک صورتحال ہے. خدا نے انسان کو بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ بولے کس نے بنایا ہے؟ مجھے بتائیں کیا خدا نے کسی کو کمتر بنایا ہے؟ کریٹر کون ہے؟ خالق کون ہے؟ مجھے یاد ہے میڈم نے یہاں کھڑے ہو کے ایک دفعہ کہا تھا کوئی کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو بدصورت، چھوٹا، لمبا، پتلا، موٹا، گٹھا نہ کہے، کیونکہ خدا نے ہر ایک کو اپنی شبیہ میں بنایا ہے. آپ سب خوبصورت ہیں، اور آپ سے بڑھ کے اور کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں. آپ جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. بہن جی جتنی خوبصورت آپ ہیں ذرا ڈھونڈ کے دکھائیں آپ جیسا. کوئی بھی نہیں ہے، کوئی اور خوبصورت نہیں. اور کئی خام خواہ اپنی بیوٹی پہ فخر کرتے ہیں، میں بڑی سونی ہوں. اور یہ صرف لڑکیوں کی بات نہیں ہے، میں نے آدمی بھی دیکھا ہے، میں نے آدمی بھی دیکھا ہے، میں نے ان کے منہ سے سنا ہے کہتے ہیں شکر ہے جی میں تو بڑا گورا ہوں. میں نے آدمیوں کے منہ سے سنا ہے شکر ہے جی خدا کا بڑا شکر ہے میں بڑا ہینڈسم ہوں. کیا ہینڈسم ہے آپ، کیا خوبصورت ہے. یہ حسن، یہ جمال، یہ اس کا دیا ہوا ہے، اس کا شکر کریں. کیا وہ جو افریقہ میں رہتے ہیں وہ خوبصورت نہیں؟ کیا جو یہ چائنا اور یہ جو ایشین قسم کے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے قد کے، موٹے موٹے ان کی گالیں، پتلی پتلی آنکھیں، وہ خوبصورت نہیں ہے؟ کیا جو حبشی ہیں، نیگرو ہیں، وہ خوبصورت نہیں ہے؟ خدا نے سب کو خوبصورت بنایا ہے. سب بولیں ہاللیلویا. کیونکہ یسوع مسیح نے اپنی قدرت سے ان کو خلق کیا ہے. لہٰذا یہ فخر نہ کریں کہ میں دوسرے سے خوبصورت ہوں. دوسروں کو گھٹیا سمجھتے ہیں. اور میں نے یہ بات بہت نوٹ کی ہے، بہت زیادہ یہ بات میں نے نوٹ کی ہے کہ جب وہ کسی کو سوچتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں اور وہ کم تر ہے، اسے گھٹیا جانتے ہیں. اگر آپ کسی کو اپنے سے زیادہ، اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں خوبصورتی میں،
آپ خدا کی مخلوق کی مخالفت کرتے ہیں, آپ خدا کی مخلوق کی تحقیر کرتے ہیں, آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خدا نے اس کو مجھ سے گھٹیا پیدا کیا ہے. جی یہ گناہ ہے, اور خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے, خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے, خدا مغروروں کو پست کرے گا, خدا مغروروں کو رسوائی دے گا, خدا مغروروں کو ذلت دے گا. یہ بائبل کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اور بتائیے آپ کے خیال میں کوئی اور ہے غرور؟ بڑے غرور ہیں دنیا میں پائے جاتے ہیں. چلیں ایمانداروں کا ایک غرور سن لیں. ایک غرور ایمانداروں میں ہوتا ہے. یہ پہلا تھا نا کلام کی بڑی واقفیت ہے, یہ ایمانداروں میں بھی ہے. آپ حیران ہوں گے میں یہ کیا کہہ رہا ہوں. وہ تو گنہگاروں کے لیے کہا تھا نا کہ بڑے کلام کی واقفیت ہے اور قبول نہیں کرتے, کہتے مجھے بہت کلام کی سمجھ ہے اور دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں. ایماندار توبہ شدہ نجات یافتہ لوگوں میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جن میں غرور اس بات کا ہے کہ میرے جیسا کلام کوئی سنا کے دکھائے. بائبل میں لکھا ہے اعمال کی کتاب پہلے باب کی 8ویں آیت, کیا لکھا ہے؟ پہلے باب کی 8ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ قوت پاؤ گے, اور یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یہ تو پاک روح کا کام ہے جو آپ کو استعمال کرتا ہے. آپ کو کلام آتا ہے, خدا آپ کو استعمال کرتا ہے, یہ روح القدس کا کام ہے. آپ خدا کے کلام سے واقف ہیں, آپ کو خدا استعمال کرتا ہے. کس کا کام ہے؟ یہ اس کا کام ہے. تو فان کس پہ کرنا ہے؟ کس پہ کرنا ہے؟ خدا پہ. ایمانداروں میں یہ گھمنڈ پایا جاتا ہے, اور میں نے ایمانداروں کے گھمنڈ کچھ اور بھی دیکھے ہیں. ایک مریض ان کی دعا سے ٹھیک ہو جائے, شفا دینے والا کون ہے؟ بولے شفا دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا یسوع مسیح ہے, خدا ہے. اور یسوع نے کہا اگر تم, سنیے غور سے, اگر تم میرے نام سے میرے باپ سے کچھ مانگو گے تو باپ تمہیں دے دے گا. تو گھمنڈ کس بات کا, فخر کس بات کا؟ گھمنڈ کرنا ہوتا تو پترس کرتا. پترس اور یوحنا ہیکل میں جا رہے تھے, پہلا معجزہ, عید پینتیکوست کے بعد پہلا معجزہ. تو ہیکل میں داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک لنگڑے کو دیکھا جو جنم کا لنگڑا تھا. اس نے بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھایا. پترس نے کہا سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں, لیکن جو کچھ ہے تجھے دیے دیتے ہیں. کیا دیے دیتے ہیں؟ اٹھ, یسوع مسیح ناصری کے نام سے چل پھر. وہ ایک دم اٹھا اور ہیکل میں اچھلتا کودتا بھاگتا ہوا خدا ان کی ستائش کرنے کے لیے چلا گیا. سب بولے ہاللیلویا, ہاللیلویا. یہ شفا دینا اور یہ معجزے کرنا آپ کا کام نہیں ہے, میرا کام نہیں ہے, یہ تو روح القدس کا کام ہے, یہ تو یسوع کا کام ہے. اگر کوئی شخص اس گھمنڈ میں ہے کہ میری دعا سے معجزے ہوتے ہیں, اگر کوئی شخص اس خیال میں ہے کہ میری دعا سے بدروہیں نکلتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس گھمنڈ میں نہ آ جائے کہ آپ دوسرے ایمانداروں کو کم کر سمجھنا شروع کر دیں. سارے ایماندار میں ایک ہی روح ہے, تمام ایمانداروں میں ایک ہی خدا کا روح ہے. اور اگر آپ خدا کا کلام پڑھیں, وہاں لکھا ہے کسی کو معجزوں کی نعمت, کسی کو شفا دینے کی نعمت, کسی کو بدروہیں نکالنے کی, تو یہ نعمتیں تو اس نے دی ہیں. ہاللیلویا بولے, سب بولے ہاللیلویا. کس نے دی ہیں؟ بولے کس نے دی ہیں نعمتیں؟ تو ایمانداروں کو میں نے دیکھا گھمنڈ میں آ جاتے ہیں. ایک ایماندار, میری بات ہوئی ایف جے کنونشن گراؤنڈ میں, انہوں نے عبادت شروع کی. تو ایک اور گروپ بھی پہلے وہاں کرتا تھا. تو یہ خادم, میں نام نہیں لوں گا, یہ خادم مجھے ملا. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا بھائی جی کیسی رہی پہلی میٹنگ؟ ایف جی گراؤنڈ میں انہوں نے بڑا ایک اجتماع کرنا تھا. میں نے کہا کیسی رہی؟ کہتے واہ زبردست. تو میں نے ایک اور خادم کا نام لے لیا. میں نے کہا ان کی میٹنگ کیسی تھی, وہ کیسی رہی میٹنگ؟ کہتے یار وہ نہ بیچارے تھے, حال ہی نہ پوچھو, 100 کرسیاں سن. آپ اندازہ لگائیں, خدا کے خادم, خدا کے لوگ دوسروں کو کم تر سمجھتے ہیں, جبکہ خدا نے ہر ایک کو کہا ہے جاؤ جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. تو وہ سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. کوئی 100 لوگوں میں کر رہا ہے, کوئی 10 لوگوں میں کر رہا ہے, کوئی 50 میں کر رہا ہے, کوئی لاکھوں میں کر رہا ہے, اپنی توفیق کے مطابق. تو گھمنڈ کیا ہے؟ گھمنڈی, متکبر اور غرور اور اونچی آنکھیں والے لوگ جو ہیں, خدا کو نفرت ہے ان سے. اور کسی کی بات ذہن میں کوئی ہے اور طرح کا گھمنڈ؟ جی بھائی, کسی اور کی ذہن میں کوئی گھمنڈ؟ اور بھی گھمنڈ ہے جی.
یہ میں بھول ہی گیا تھا، یہ بھی بڑا گھمنڈ ہے، میں پرنسپل ہوں ہائی اسکول کا، ٹھیک ہے، گیزٹڈ افسر، گیزٹڈ آفیسر 17 گریڈ کا ہو گیا ہوں، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، کوشش کریں، محنت کریں، ہو جائے، لیکن اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ آپ گیزٹڈ پوسٹ پہ ہیں، یا آپ کسی بہت بڑے آفیسر کے ساتھ اس کے پی اے ہیں، اس کے اسٹینو ہیں، بہت بڑی پوسٹ ہے آپ کی، اچھی بات ہے، خدا آپ کو اچھا رتبہ دیتا ہے، لیکن اگر آپ گھمنڈ میں آ کر دوسروں کو اپنے آپ سے نیچا درجہ دیتے ہیں، ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں، خدا آپ کے خلاف ہے، خدا آپ کو سے نفرت کرتا ہے ان سے جو اپنی پوسٹ پہ گھمنڈ کرتے ہیں، اپنے عہدے میں گھمنڈ کرتے ہیں، اپنے عہدوں میں گھمنڈ نہ کیجیے، کیونکہ خدا کو ان سے نفرت ہے۔ اگر اور کسی کے ذہن میں کوئی ہے تو بتائیے، ہاں جی، کوئی بہن نے بتائی، بھائی بتائے کہ کوئی اور طرح کا گھمنڈ، کوئی اور طرح کا غرور، بہت سے غرور ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کس میں ہیں۔ میں نے گنہگاروں کے غرور آپ کو بتائے، ایمانداروں کے بھی بتائے، تو اس کا مطلب ہے اس گناہ میں ایماندار بھی ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، آپ میں کون کون سا گھمنڈ ہے؟ سوچیں، اگر ہے تو معافی مانگیں، خدا اونچی آنکھیں جو ہیں ان کو نیچا کر دے گا، خدا مغروروں کو پست کر دے گا۔ چند مثالیں اور یہ پیغام اگلی دفعہ جاری رہے گا۔ آسمان پر ایک فرشتہ لوسیفر، حوالے نوٹ کر لیں، یسایہ کی کتاب اس کا 14واں باب 12ویں آیت سے پڑھ لیں۔ لوسیفر آسمان پر ایک بہت بڑا فرشتہ، آسمان پر ایک بہت بڑا فرشتہ جو خدا کی پرستش کرتا تھا، اسے صبح کا چمکتا ہوا ستارہ کہا گیا ہے۔ یہ آپ پڑھ لیں گھر جا کے، یسایہ کی کتاب 14واں باب اس کی 12ویں سے 15ویں آیت، اے لکھا ہے، اس میں لکھا ہے، اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے پاتال میں گرا دیا گیا؟ اے صبح کے ستارے، تو جو اعلیٰ مقام پہ تھا، تو جو کہ پرستار تھا، تجھے اپنے حسن پہ گھمنڈ آیا، تیرے اندر گھمنڈ سما گیا، اور خدا نے تجھے ذلیل کر کے، رسوا کر کے، تیرے ان ساتھیوں کو بھی جو تیرے ساتھ مل گئے، زمین پہ پٹک دیا۔ خدا نے اگر اپنے فرشتے کی پرواہ نہیں کی، اگر خدا نے لوسیفر کی پرواہ نہیں کی، اسے زمین پہ پٹک دیا، اور آج اس کا نام ڈیول ہے۔ آپ کو پتا شیطان، آج جسے آپ شیطان کہتے ہیں، آج جسے آپ ڈیول کہتے ہیں، اس کا اصل نام لوسیفر تھا، وہ مقرب فرشتہ تھا، لیکن خدا نے لوسیفر کو سزا دی، آج وہ شیطان ہے۔ حزقیل کی کتاب کے 28ویں باب کی 15ویں آیت، وہاں بھی اس کا ذکر ہے۔ پھر آپ کے سامنے میں ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک مصول لینے والا ہیکل میں گیا، یسوع مسیح نے یہ تمثیل کہی ہے۔ ایک گنہگار ہیکل میں گیا، اسے اپنے گناہ کا احساس ہوا، اسے پتا چلا کہ میں گنہگار ہوں، گھمنڈ میں سے نکل آیا، حلیم ہو گیا، عاجز ہو گیا، انکسار ہو گیا، اور متحمل مزاج ہو کے، عاجز ہو کے کہتا ہے، اے خداوند میں گنہگار ہوں، میں ناپاک ہوں، میرے گناہ معاف کر۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر آج کوئی شخص گھمنڈ میں ہے، وہ اس معصول لینے والے کی طرح ابھی جھک جائے اور کہے، خداوند میرے گناہ معاف کر۔ اور لکھا ہے بائبل میں، وہ راست باز ہو کر گیا۔ یسوع نے مثال میں تمثیل میں ایک اور بات کہی، یسوع نے کہا کہ ایک فریسی بھی تھا۔ یہ لوکا کی انجیل میں یہ تمثیل آپ پڑھ سکتے ہیں، لوکا کی انجیل کے 18ویں باب میں یسوع نے کہا ایک فریسی بھی تھا، وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے خداوند میں اس مصول لینے والے کی طرح نہیں ہوں، میں بہت ایماندار ہوں، میں بہت اچھے کام کرتا ہوں، میں شریعت سے واقف ہوں، اور اپنے آپ میں گھمنڈ خدا کے سامنے گھمنڈ کر رہا ہے۔ تو یسوع نے کہا، مصول لینے والا راست باز بن کے گیا، اور فریسی وہاں سے ناراستی میں آیا اور ناراستی ہو کے چلا گیا۔ نعمان کوڑی، دوسرا سلاطین میں ایک واقعہ ہے۔ نعمان
ملک شام میں اپنی فوجوں کا سپہ سالار تھا اور بہت جوان، بہت صحت مند، قاداور، اور اس کے وسیلہ سے بہت سی فتوحات ہوئی تھی، بہت سی فوجوں کو اس نے شکست دی تھی، خدا نے اس کے وسیلہ سے ان کے ملک کو فتح دی تھی. لیکن ایسا ہوا کہ وہ کوڑی ہو گیا کسی وجہ سے، اس کے اندر کوڑ پھوٹ نکلا. یونیفارم اس نے پہنا ہوا ہے، یوں سمجھے کہ وہ پرویز، یہ جو ہمارا راہیل پرویز نہیں، کیا اس کا نام ہے، راہیل شریف، ہمارے CMC، ہمارے کمانڈر ان چیف کی طرح وہ اپنی فوجوں کا کمانڈر ان چیف تھا، چیف آف دی آرمی سٹاف تھا. یونیفارم ہے، ساری اس کا جاہو جلال ہے، لیکن اندر اس کے کوڑ ہے. اسے بتایا گیا کہ اگر نعمان اسرائیل میں ہو، سامریہ میں ہو، تو وہاں ہمارا ایک نبی ہے، اس کو تندرست کر سکتا ہے. سنیں، اسے بتایا گیا کہ نعمان اگر سامریہ میں چلا جائے، وہاں الیشا نبی ہے، تو وہاں یہ تندرست ہو سکتا ہے، وہاں یہ صحت مند ہو سکتا ہے، یہاں اس کا کوڑ ختم ہو سکتا ہے. وہ چلا گیا، وہ گیا، اور جیسے ہی وہ الیشا کے دروازے میں پہنچا، سنیں بات غور سے، الیشا کے دروازے میں پہنچا، الیشا نے اپنے خادم کو بھیجا اور کہا جا کے اس سے کہہ دے کہ دریائے یردن میں 7 بار غوطہ مار. اب سن رہے ہیں بات؟ ہلو، اپنے ہاتھ ہلائیں، ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سن رہے ہیں. نعمان کوڑی جو جنرل تھا فوجوں کا، جب الیشا کے پاس آیا تو الیشا نے اندر سے ہی اپنے نوکر کو بھیجا اور کہا جا کے اس سے کہہ دے یردن میں 7 غوطے مار تو تو تندرست ہو جائے گا. وہ بھول گیا، ارے میں فوجوں کا سپہ سالار، آرام کا شاہی کمانڈر، اور یہ نبی سامریہ کا رہنے والا اٹھ کے میرے پاس نہیں آیا، اس نے آگے مجھ سے بات نہیں کی. مجھ سے اگر میرے پاس آتا اس کو میں تحفے دیتا، انعام دیتا، اس کو میں مالی طور سے آسودہ کر دیتا، اور اس نے کیا کیا؟ چلو واپس چلتے ہیں. گھمنڈ میں آ گیا. بہت سے لوگ گھمنڈ میں آ کے اپنی برکت کھو دیتے ہیں. بہت سے لوگ گھمنڈ میں آ کر اپنی برکت کو ضائع کر دیتے ہیں. لیکن یہ شخص گھمنڈی تھا، نیچا ہو گیا. ایک نوکر نے کہہ دیا، آقا الیشا نے تو صرف یہ کہا نا کہ جا کے غوطے مار لے، تو چلے کر لے، کیا ہو گیا؟ ایک چھوٹے سے خادم کی بات سن کے اپنی گھمنڈ سے، غرور سے حلیمی میں آ گیا، اور جا کر خدا کے نبی کی بات کو مانا، عاجز ہوا، انکسار ہوا، فرمانبردار ہوا، اور 7 بار غوطے مارے یردن میں، اور اس کا بدن بچے کی مانند ہو گیا. بولے ہاللیلویا، ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا. تو پھر یاد رکھیں، گھمنڈ سے باز آئیں. نعمان کی طرح پہلے وہ گھمنڈی تھا، تکبر میں تھا، حلیم ہوا، شفا پا کے گیا. بہت سی مثالیں ہیں، لیکن آج اس پیغام کو میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. یاد رکھیں، خدا غروروں کا مقابلہ کرتا ہے. پہلا پطرس نکالیے ذرا پلیز، سارے کھولیے. پطرس کا پہلا خط، اس کا 5واں باب، جہاں لکھا ہے کہ خدا فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے، لیکن گھمنڈیوں اور غروروں کا مقابلہ کرتا ہے. 5واں باب پہلا پطرس. کس کو مل جائے تو بتا دے، میری نظروں سے وہ حوالہ اوجھل ہو گیا. جی مل گیا مجھے. 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت. اے جوانوں، تم بھی بزرگوں کے تابع رہو، بلکہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے قبر بستہ رہو. ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے، غرور سے نہیں. اگر آپ کو اعلیٰ مرتبہ ملا ہے، دولت ملی ہے، بہت کچھ ملا ہے، فروتنی سے ایک دوسرے کے فرمانبردار رہو، کیونکہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور حلیموں کو توفیق بخشتا ہے، برکت دیتا ہے. عاجز ہو جائیں، انکسار ہو جائیں، مسئول لینے والے شخص کی طرح عاجز ہو جائیں.
نعمان کی طرح اپنے غرور کو چھوڑیں اور غرور کو چھوڑ کے نیچے آ جائیں. میں اگر گھمانڈ کرنا چاہوں تو کس بات کے گھمانڈ کروں گا؟ بہت سے لوگوں کو ایک اور گھمانڈ ہوتا ہے، بچے باہر چلے گئے ہیں یا میں آج باہر آتا جاتا ہوں، میرے پاس ویزے ہیں، یہ بھی بڑے گھمانڈ ہوتا ہے. کیا گھمانڈ ہے بھائی؟ اپنے تکبر کو حلیمی میں بدلے، غرور سے باز آئیں. اگر برکت چاہیے، خدا گھمنڈیوں کا مقابلہ کرتا ہے. اور خدا یسوع مسیح نے لودیکیا کی کلیسیا جو مکاشفاتی سے باب میں جس کا ذکر ہے، اس سے کہا تو اپنے آپ کو دولت مند سمجھتا ہے، تو کنگال ہے. وہاں لکھا تو کم وقت ہے، تو ننگا ہے اور تو اندھا ہے. میں تجھے صلاح دیتا ہوں آنکھوں میں ڈالنے کے لیے سرما لے. اگر اونچی آنکھیں ہیں، یہ میں پڑھ رہا ہوں بائبل میں سے، مکاشفہ کی کتاب 30 باب لودیکیا کی کلیسیا سے یسوع مسیح نے کہا تو اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے، دولت مند، تو اندھا ہے، تو کنگال ہے، تو برہنہ ہے. اپنی آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے. اس کا مطلب اگر اونچی آنکھیں ہیں، آج سے انکساری یسوع مسیح سے لے کے اپنے دل میں یسوع کو آنے کی دعوت دے. حلیم ہو جا، خدا حلیموں کو برکت دیتا ہے. خدا مد آپ کے ساتھ ہو. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں، سوچنا شروع کریں، بالکل خاموش. چند لمحوں تک سوچیں آپ کس کس بات کا گھمنڈ کرتے ہیں؟ خوبصورتی کا، دولت کا، تعلیم کا، معجزے دکھانے کا، شفا آپ کے ذریعے سے ہوتی ہے. کس کس بات کا گھمنڈ آپ میں ہے؟ ابھی اسی وقت معافی مانگیں، کیونکہ خدا کو نفرت ہے